نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تذکرہ بیان کریں گے۔ آپ لوگ سماعت فرمائیں اور شیئر کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام و نسب اور ولادت کی سن کیا تھی؟ کیا آپ نے صحابہ و تابعین کا زمانہ پایا؟ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ، عقل کو حیران کرنے والا فتویٰ، امام اعظم پر مظالم اور وصال، نماز جنازہ کتنے بار ہوئی اور کس نے پڑھائی، غسل کس نے دیا، آپ کا مزار پاک کہاں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب: نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ، والد کا نام ثابت، القاب امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، رئیس الفقہاء والمجتہدین، سید الاولیاء والمحدثین۔ آپ کے دادا اہل کابل سے تھے۔ سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: نعمان بن ثابت بن مرزبان زوطا بن ثابت بن یزدگرد بن شہریار بن پرویز بن نوشیروان۔ خطیب بغدادی نے سیدنا حضرت امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد سے نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم، ہم پر کبھی غلامی نہیں آئی۔ میرے دادا حضرت ابو حنیفہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد حضرت ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ آپ نے ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا کی، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی دعا ہمارے حق میں قبول کر لی گئی ہے۔ تعلیم کے مراحل: آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کر لیا تھا۔ آپ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حفص بن عبد الرحمن بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ ایک دن تجارت کے سلسلے میں بازار جا رہے تھے، راستے میں امام شعبعی سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ فرمایا، کہاں جاتے ہو؟ عرض کی، بازار۔ چونکہ آپ نے امام اعظم کے چہرے پر ذہانت و سعادت کے آثار نمایاں دیکھ کر بلایا تھا۔ فرمایا، علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، غفلت نہ کرو، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ میں تمہارے چہرے میں علم و فضل کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ امام اعظم نے امام حماد کے حلقہ تلامذہ میں شرکت اس وقت کی جبکہ آپ کی عمر 20 سال سے اوپر ہو گئی تھی، اور آپ 18 سال تک ان کی خدمت میں فقہ حاصل کرتے رہے، اور درمیان میں آپ نے دوسرے بلاد کا سفر بھی فرمایا۔ حج بیت اللہ کے لیے بھی حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا۔ اس طرح آپ ہر جگہ علم کی تلاش میں رہے، اور تقریباً 5000 مشائخ سے علم حدیث و فقہ حاصل کیا، اور پھر اپنے استاذ حضرت حماد کے مسند درس پر جلوس فرمایا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال سن 120 ہجری میں ہوا، لہٰذا ان کے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر 40 سال تھی۔ گویا جسم و عقل میں کامل ہونے کے بعد آپ نے 40 سال کی عمر میں مسند درس کو رونق بخشی۔ امام اعظم قدس سرہ کو متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے تمام انصاف پسند، تذکرہ نگار اور مناقب نویس اس بات پر متفق ہیں، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو ائمہ اربعہ میں کسی کو حاصل نہیں، بلکہ واعظ نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام اعظم نے حصول حدیث کا آغاز بھی کوفہ ہی سے کیا۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث اخذ نہ کی ہو۔ 93 وہ مشائخ ہیں جو کوفے میں قیام فرما تھے یا کوفے تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی، ان میں اکثر تابعی تھے۔ امام واقعی ہی بیان کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے، اس نے 600 دینار چھوڑے ہیں، اور اب مجھ کو ورثے میں 1 دینار ملا ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا، میراث کی تقسیم کس نے کی ہے؟ اس نے کہا، داؤد تائی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کی ہے، کیا تمہارے بھائی نے 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، اور ماں چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، اور بیوی چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا، اور 1 بہن اور 12 بھائی چھوڑے ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے کہا، لڑکیوں کا 2/3 حصہ ہے یعنی 400 دینار، اور چھٹا حصہ ماں کا ہے یعنی 100 دینار، اور 8واں حصہ بیوی کا ہے یعنی 75 دینار، باقی رہے 25 دینار۔ اس سے 12 بھائیوں کے 24 دینار، یعنی ہر بھائی کو 2 دینار، اور تم بہن ہو، تمہارا 1 دینار ہوا۔
خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد صفح پھر منصور نے سن 146 ہجری میں بغداد کو دارالسلطنت بنانے کے بعد منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلوایا۔ منصور انہیں شہید کرنا چاہتا تھا مگر جواز قتل کے لیے بہانے کی تلاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت امام میری حکومت کے کسی عہدے کو قبول نہ کریں گے۔ اس نے امام کی خدمت میں عہدہ قضا پیش کیا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میں اس کے لائق نہیں۔ منصور نے جھنجلا کر کہا تم جھوٹے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا اگر میں سچا ہوں تو ثابت کہ میں عہدہ قضا کے لائق نہیں، جھوٹا ہوں تو بھی عہدہ قضا کے لائق نہیں، اس لیے کہ جھوٹے کو قاضی بنانا جائز نہیں۔ اس پر بھی نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ تم کو یہ قبول کرنا پڑے گا۔ اس نے امام کو قید تو کر دیا مگر وہ ان کی طرف سے مطمئن ہرگز نہ تھا۔ بغداد چونکہ دارالسلطنت تھا اس لیے تمام دنیا اسلام کے علماء، فقہا، امراء، عوام، خواص بغداد آتے تھے۔ حضرت امام کا غلغلہ پوری دنیا میں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔ قائد نے ان کی عظمت اور اثر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ بڑھا دیا۔ جیل خانے ہی میں لوگ جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ منصور نے جب یہ دیکھا کہ یوں کام نہیں بنا تو اس نے خفیہ زہر دلوا دیا۔ جب حضرت امام کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدے ہی کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔ جو سنتا بھاگتا چلا آتا تھا۔ قاضی بغداد عمارہ بن حسن نے غسل دیا۔ غسل سے فارغ ہوتے ہوتے جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ پہلی بار نماز جنازے میں 50,000 کا مجمع شریک تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 6 بار نماز جنازہ ہوئی۔ آخر میں حضرت امام کے صاحبزادے حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عصر کے قریب بغداد میں دفن کی نوبت آئی۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے سن 259 میں ہجری میں مزار پاک پر ایک عالیشان قبہ بنوایا اور اس کے قریب ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ حضرت امام کا وصال 90 سال کی عمر میں شعبان کی 2 تاریخ کو سن 150 ہجری میں ہوا۔ در مختار کے مطابق 20 صحابہ کو دیکھا۔ خلاصہ اکمال فی اسماء الرجال کے مطابق 26 صحابہ کو دیکھا۔ آپ نے 55 حج کیے۔ آپ نے 93 مشائخ سے احادیث لی ہیں، یہ آپ نے کوفہ اور بصرہ سے لی ہیں۔ دوسری روایت سے آپ نے 4000 سے زائد احادیث لی ہیں۔ آپ کے استاد امام جعفر صادق شریعت و طریقت کے آپ کے استاد ہیں۔ آپ نے شریعت و طریقت کے مراحل 2 سال میں طے کیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ کے بیٹے کا نام اسماعیل بن حماد ہے۔ مسند ابو حنیفہ، کتاب الآثار آپ کی کتابیں ہیں۔ امام جعفر صادق، عطا ابن ابی رباح، زائد ابن علی یہ آپ کے استاذوں میں ہیں۔ آپ کو دا گریٹ امام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔